آج آئیں خدا کے کلام کی شراکت عنوان ایک دوسرے کا احترام کرو کے تحت کرتے ہیں۔ اس دن جب ہم اپنے آسمانی گھر واپس جائیں گے تو کیا ہم اچانک روحانی بدن یعنی خدا کی صورت میں تبدیل نہیں ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو صرف ہمارے بدنوں کو ہی بدلنا نہیں چاہیے، بلکہ اور کیا بدلنا چاہیے؟ ہماری تمام خوبیوں کو بھی ضرور بدلنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا ہمیں دوسرے پطرس باب 1 میں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں ذات الہی میں شریک ہونا چاہیے۔ آئیے ہم کتاب مقدس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور ماں کی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں جو ہم سے یہ چاہتی ہیں کہ ہم دوسروں کا احترام کریں، اور یاد رکھیں کہ ہمیں اس قسم کے کردار میں تبدیل ہونا چاہیے۔ یقیناً اس قسم کے کردار میں تبدیل ہونے کا عمل آسان نہیں ہے، لیکن مشکل ہونے کی وجہ سے کیا ہم اس عمل میں سے گزرے بغیر اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم اس تعلیم کو دوسرا پطرس باب 1 آیت 3 سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ کس قسم کی ذات میں خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم شریک ہوں؟ جب ہم مستقبل میں اپنے جسم اتاریں گے تو ہم روحانی بدن میں تبدیل ہوں گے۔ جبکہ ہمارے پاس روحانی بدن ہوں گے تو ہمارے ذہنوں کو جسمانی چیزوں سے پر نہیں ہونا چاہیے، صرف ہمارے بدنوں کو ہی بدلنا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لکھا ہے تم ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ آیت 5 بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان پر نیکی۔ ایمان سب سے پہلا اور اہم ترین حصہ ہے۔ خدا نے کہا کہ ہمیں ایمان کی بنیاد کے اوپر نیکی بڑھانی چاہیے، اور پھر نیکی پر کیا بڑھاؤ؟ معرفت، اور معرفت پر ہمیں کیا بڑھانا چاہیے؟ پرہیزگاری۔ خدا نے ہمیں پرہیزگاری کرنے کے لیے کہا۔ بے فضل کام ہونے کے باوجود اگر ہم ان سے پرہیز نہ کریں تو ہماری ذات نامکمل رہے گی اور ہم آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ جیسے کہ فرشتوں کی اپنی ذات ہے، اسی طرح ہمیں بھی ضرور ذات الہی رکھتے ہوئے اپنے گھر یعنی خدا کے ذریعے قائم کردہ ابدی آسمان کی بادشاہی میں واپس لوٹنا چاہیے۔ آئیے آیت 6 سے جاری رکھتے ہیں۔ اور معرفت پر کیا بڑھاؤ؟ پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر ہمیں کیا بڑھانا چاہیے؟ صبر، اور صبر پر دینداری۔ ہمیں اپنے ایمان کی زندگی میں یہ سب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت 7 اور دینداری پر ہمیں کیا بڑھانا چاہیے؟ برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ کیا ہے؟ وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر۔ اگر کوئی یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے بچائے جانے کے لیے ہمیں جو سب کرنا ہے وہ سبت کا دن اور فسح کو منانا ہے، لیکن یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہمیں ایسی ذات الہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ شخص اندھا ہے۔ وہ اندھا اور کوتاہ نظر سے مراد یہ ہے کہ وہ آگے مستقبل میں نہیں دیکھ سکتا اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ ایسے لوگ جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں ایسی خوبیاں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا انجام ماضی میں کیے ہوئے اپنے گناہوں کو بھول کر اپنے آپ کو راست باز ظاہر کرنے کی زندگی گزارنے کی بیوقوفی کرتے ہوئے ہوگا۔ آیت 10 بس اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے، خدا نے کہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ پہلا کام جو ہمیں سچائی میں آنے کے بعد کرنا ہے وہ اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔
اگر آپ میں ایمان ہے تو آپ کو اس ایمان پر ان تمام بیان کردہ خصوصیات کو بڑھانا چاہیے۔ بیابان کے 40 سالہ طویل سفر میں وہاں نہ مصری لوگ تھے اور نہ ہی کوئی اور قوم تھی، بلکہ بنی اسرائیل بیابان کی راہ پر چلا تھا جو خدا پر اعتقاد رکھتا تھا۔ اس کے باوجود وہ کیوں بیابان میں ہلاک ہو گئے تھے؟ ہمیں اس کے بارے میں احتیاط سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ذات الہی کے بارے میں تعلیمات کو عمل میں لاتے ہیں، یوں کہا گیا ہے، خدا کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ شاید کچھ لوگ سوچیں کہ خدا کی سچائی بہت زیادہ اچھی ہے، تو آسمان پر جانے کے لیے کیا ہمیں ان خوبیوں کی ضرورت ہے؟ بے شک ہمیں ان خوبیوں کی ضرورت ہے۔ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگی۔ آپ کے خیال سے کیا یسوع نے یہ بغیر کسی وجہ کے کہا تھا؟ چونکہ آپ واقعی داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے کہا تم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ مسیح کی تمام تعلیمات اور کلمات برحق ہیں۔ اگر ہم ان خوبیوں میں ترقی نہ کریں تو ہم آسمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خدا نئے سرے سے پیدا ہونے میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں۔ ہمیں ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں پوچھنا ہے کہ ہمیں کیوں اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے جبکہ دنیا ایسا نہیں کرتی ہے، چونکہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو دنیا کی چیزوں کا تعاقب کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو آسمانی چیزوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ کیا خدا تعلیم نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کیسے خدا کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے؟ اس لیے دوسروں کے لیے احترام دکھانا کچھ ایسا ہے جو ہمیں ذات الہی میں شریک ہونے کی غرض سے ضرور کرنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں صرف تبھی خدا کے کردار میں تبدیل ہو جانے کا سارا عمل پورا ہو سکتا ہے۔ میں کیسے پرہیزگاری بڑھا سکتا ہوں؟ میں کیسے صبر حاصل کر سکتا ہوں؟ میں کیسے برادرانہ الفت کو عمل میں لا سکتا ہوں؟ جب خدا ہم سے محبت رکھنے کو کہتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے میں کیسے اس قسم کی محبت کو مکمل طور پر حاصل کر سکتا ہوں جس کا خدا نے مجھے رکھنے کا کہا ہے۔ آپ اس یا اس پر سوچ بچار میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سوچنے کا آسان تر طریقہ یہ ہے کہ یہ تمام خوبیاں تب حاصل ہو سکتی ہیں جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، چاہے یہ آج ہے یا ماضی میں تھا۔ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کا احترام کریں یا کیسے متحد ہوں، اس لیے ہم اسکولوں میں سنگین جرائم اور لڑاکا پن رونما ہوتے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہر کام کی جگہ پر بھی تشدد دیکھتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے رونما ہوتی ہیں کیونکہ ان میں ایک دوسرے کے لیے احترام کی کمی ہے۔ لوگ یکجا نہیں ہوتے کیونکہ وہ مل کر کام نہیں کرتے، بلکہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ یہ کرتے ہیں، کیا ہمیں خدا کے کلمات ہر روز اپنے دلوں پر نقش نہیں کرنے چاہیے اور ہمیں بخشے گئے راستے پر نہیں چلنا چاہیے؟ آسمانی ماں نے ایک بار پھر اس نقطے پر زور دیا، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ ماں کی تعلیمات کے ذریعے ایک بار پھر ان کے کلمات کو اپنے دلوں پر نقش کرنے کے لیے ماں کی سنتے ہوئے دوسرا پطرس باب 1 میرے ذہن میں آیا اور مجھے ذات الہی کے بارے میں تعلیم یاد آئی۔ میں نے سوچا ہمیں واقعی ایسا شخص بننا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے خدا ہمیں ایک بار، 2 بار، 3 بار اور حتیٰ کہ 10 بار بھی مسلسل وہی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچا تھا۔ آئیے ہم افسیوں باب 4 پر چلتے ہیں۔ باب 4 آیت 21۔ بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی کیا کرو، اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ اگر ہم پہلے دنیا کا تعاقب کرتے رہے اس طرح کے حسد کے خیالات سے بھرتے ہوئے کہ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں، حتیٰ کہ اس کے لیے مجھے لوگوں کی پیٹھ پر بھی کیوں نہ وار کرنا پڑے، اب ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا چاہیے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔
آیت 25 سے خدا ہمیں نئی انسانیت کو پہننے کے طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آئیے ہم احتیاط سے دیکھتے ہیں تاکہ ہم ذات الہی میں شریک ہو سکیں اور خدا کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں۔ آیت 25، بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ پھر نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ضرور توبہ کرنی اور اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرنی چاہیے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، دل دکھانے والی یا بد اخلاقی کی کوئی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ کیا ہو، اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں۔ ہمیں ان کے متعلق کیا کرنا ہے؟ انہیں دور کرنا ہے۔ ہمیں ضرور ان سب کو دور کرنا چاہیے۔ اپنی ان تمام بری خوبیوں کو جو ماضی میں ہماری تھیں، ہمیں ان کو چھوڑنا ہے۔ آیت 32، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ابدی فرشتوں کی دنیا جہاں ہم جا رہے ہیں ایک انوکھی جگہ ہے۔ یہ ان خوبیوں کی نوعیت ہے جو فرشتوں کے جہان میں تمام فرشتوں اور آسمانی مخلوقات میں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ ان سب میں یہ خوبیاں موجود ہیں، کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں خود کو دیندار بنانے کے لیے تربیت کرتے رہنے کو کہا ہے، تاکہ ہم آسمان میں داخل ہونے سے پہلے اس ذات الہی کو حاصل کر سکیں؟ آئیے باب 5 آیت 1 پر چلتے ہیں۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح ہمیں کس کی مانند بننا ہے؟ خدا کی مانند بنو۔ چونکہ ہمیں اس ذات الہی کو سیکھنا ہے، اس لیے یہ لکھا ہے کہ خدا کی مانند بنو۔ آیت 2، اور کیسے چلو؟ محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی۔ محبت سے چلو۔ اگر اب تک ہم میں کسی کے لیے نفرت یا حسد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم میں نئے عہد کی سچائی کا علم ہے، لیکن ہم نے ابھی تک نئے عہد کے مفہوم کو ہضم نہیں کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے نگلے بغیر کھانے کو منہ میں رکھا ہو۔ خدا نے ہمیں اس کو عمل میں لانے کو کہا ہے۔ اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ آیت 3، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ ہمیں ان تمام بے پھل خیالوں سے چھٹکارا پانا اور ایمان رکھنا، اور اس پر صبر، پرہیزگاری، محبت اور برادرانہ الفت کو بڑھانا چاہیے، بالکل جیسے خدا نے ہمیں دوسرے پطرس باب 1 میں تعلیم دی تھی۔ ہمیں درجہ بدرجہ اپنے ایمان کے ہر پہلو میں تبدیل ہونا چاہیے۔ آیت 6، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ آیت 9، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راستہ بازی اور سچائی ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔
और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, यानी तारीकी के कामों पर। हमें वो लोग बनना चाहिए जो जानते हैं कि कैसे थोड़ा थोड़ा करके खुदा में सकूनत की जाती है। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और आसमानी खानदानी अरकान बनना चाहिए जो दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं। आइए रोमियो बाब 12 आयत 8 देखते हैं। और अगर नासे हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। और हमें क्या करना चाहिए? इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। खुदा ने कहा कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। एहतराम और इज्जत का मतलब यकसा है। हमें कैसे एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए? इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वो शख्स इतना काबिल नहीं है जितना कि मैं हूँ, उसे मुझसे सीखने की जरूरत है। हम खानदान हैं जो आसमान पर जा रहे हैं। आइए आयत 10 से जारी रखते हैं। बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जा हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के एवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ क्या रखो? मेल मिलाप रखो। खुदा ने हमें बताया है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो और हम आंगी से रहो। आयत 19, ए अजीजो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। ये कलमात इस्तिस्ना बाब 32 में बख्शे गए हैं। सही, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। हम ईमान के खानदानी अरकान सयून के खानदान को इस किस्म के रास्ते पर चलना चाहिए। इस राह को जानते हुए हमें इसको अमल में लाने में नाकाम नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि किताब मुकद्दस की तमाम तालीमात खुदा के अहकाम हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझना चाहिए। आप सब मिसाल के तौर पर एक खानदान में 3 बच्चे हैं। उनमें से सबसे छोटी बहन इतनी ज़हीन नहीं और मेल मिलाप रखने वाली नहीं है जितनी के दूसरे 2 हैं। क्या हो अगर सबसे बड़ी बहन जो सबसे ज्यादा काबिल है सबसे छोटी बहन से कहे, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या वो हकीकत में ऐसा कहेगी? इसकी बजाय बड़ी बहन क्या करेगी? हत्ता कि जब दूसरे लोग उसके बारे में बुरी बात कहें तो क्या सबसे बड़ी बहन सबसे छोटी बहन की हमायत में खड़ी नहीं हो जाएगी और उसे तसल्ली देगी और उसकी हौसला अफजाई करेगी कि वो बेहतर अमल कर सके? हम सबको भी एक दूसरे के साथ इस तरह करना चाहिए। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। आप सब, क्या आप हैंस क्रिश्चियन एंडरसन नामी मुसन्निफ को जानते हैं? वो दी अगली डकलिंग का मुसन्निफ है। साथ उसने द लिटिल मैच गर्ल भी लिखी थी। ये कहा गया है कि एंडरसन जब छोटा था तो वो दूसरे बच्चों से हमेशा धमकाया जाता था। इसकी वजह ये थी कि वो थोड़ा सा बदसूरत था और कहा जाता है कि उसका खानदान बहुत गरीब था। ऐसे गैर मौजू हालात में होने के बावजूद भी क्या उसने हौसला शिकन होने की बजाय कहानियां नहीं लिखी थीं? जब कहानियां लिखने की नौबत आई तो वो किसी भी दूसरे की निस्बत बेहतर था। सारी दुनिया में लोग हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के नाम से वाकिफ हैं, लेकिन जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे उनके नाम कोई नहीं जानता। आप सब, क्या ऐसा नहीं है? बाद में जब एंडरसन से उसकी जिंदगी में ये पूछा गया कि आप कैसे इतने कामयाब हो पाए, उसने जवाब दिया कि उसने बजाते खुद बदसूरत होने का तजर्बा किया था, इसलिए वो दी अगली डकलिंग नामी कहानी लिख पाया।
اور اس نے غربت کا تجربہ کیا تھا، اس لیے وہ دا لٹل میچ گرل نامی کہانی لکھ سکا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے غیر موزوں حالات نے اسے بڑا بنایا تھا، یہ کہنے کی بجائے میرے حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے میں اس قسم کی ذات حاصل کرنے کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ چونکہ یہ وہ ہے جو ہمارے خدا باپ اور ماں نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے، میں ان تعلیمات کی فرمانبرداری کروں گا۔ جب تک ہمارا یہ عزم ہے، گو ہمارے موجودہ حالات اور ماحول غیر موزوں ہوں، ہم اینڈرسن کی مانند وہ بڑی شخصیات بن سکتے ہیں جن کے نام عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمارا گرد و پیش اچھا ہو تو ہم اچھے کام کر سکتے ہیں۔ آپ سب نیوزی لینڈ میں کیوی نامی پرندے موجود ہیں، ان کے پر ہیں، گو ان کے پر ہیں، وہ اڑ نہیں سکتے۔ نیوزی لینڈ میں کیوی کے قدرتی دشمن موجود نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کیوی عقابوں کی مانند شکاری پرندے ہیں، بلکہ ان کے نہ اڑ پانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کوئی قدرتی دشمن نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ مشکل کے باعث نہ بھی اڑیں تو بھی انہیں سر موڑنے پر خوراک ان کے گرد ہر جگہ مل جاتی ہے، اس لیے وہ اڑنے کی بجائے چلتے پھرتے ہیں۔ نتیجتاً انہوں نے پرندے کے طور پر اپنا اصل کردار کھو دیا ہے، اور حالانکہ ان کے پر ان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اڑنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ شاید آپ فرض کرتے ہوں کہ اچھے حالات مجھے ایک بہتر رتبے کے لیے اونچے سے اونچا سربلند کریں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس طرح سے سوچتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگرچہ اینڈرسن خوشرو پیدا نہیں ہوا تھا اور وہ غربت میں پیدا ہوا تھا، تاہم اس میں بہت اچھا لکھنے کی صلاحیت تھی۔ کیا وہ مشہور زمانہ مصنف نہیں بنا تھا؟ وہ صدیوں سے مشہور ہو رہا ہے۔ جب لوگ اینڈرسن کا نام سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، کیا وہ دی اگلی ڈکلنگ کا مصنف نہیں ہے؟ کیا وہ دا لٹل میچ گرل لکھنے والا مشہور مصنف نہیں ہے؟ ہر کوئی اس کا نام جانتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ جن بچوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا ان کے نام جان یا پال یا کچھ اور تھے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں ذات الہی میں شریک کرنے کے لیے خدا بعض اوقات ہمارے ارد گرد مختلف مشکل حالات رکھتے ہیں۔ جب ہم ارد گرد دیکھیں تو اس گناہ بھری دنیا میں صرف اچھی باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ ہمیں انتہائی ناراض کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے گرد ایسے کام زیادہ ہیں، تاہم خدا نے کہا کہ عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھیں اور برادرانہ محبت رکھیں، اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں جب تک کہ ہم ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو جائیں۔ آپ نے ہنس کے بارے میں سنا ہے، کیا نہیں سنا؟ جب ان میں سے ایک بہت زیادہ تھک جانے کی وجہ سے باقیوں کے ساتھ شامل نہیں ہو پاتا تو دو اور ہنس اس کے ساتھ پیچھے رک جاتے ہیں اور اس کی قوت بحال ہونے تک اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ایک ہنس کو گولی لگ جائے تو وہ اس کے پاس تب تک رکے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنا آخری سانس نہ لے لے۔ حتیٰ کہ جانوروں کی دنیا میں بھی برادرانہ محبت اور اتحاد موجود ہے۔ تو پھر سیون میں اس قسم کی محبت کتنی زیادہ ہونی چاہیے؟ ایسا کرنے سے میں امید کرتا ہوں کہ سیون کے تمام خاندانی اراکین بڑی عزت کے ساتھ ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے، جہاں باپ اور ماں چاہتے ہیں کہ ہم جائیں۔ ہمارے گرد موزوں حالات کی نسبت غیر موزوں حالات زیادہ ہیں۔ آئیے ہم ان حالات کے لیے شکر گزار ہوں، گو وہ تھوڑے کم ہیں۔ اینڈرسن نے کہا کہ اگر اس کے حالات موزوں ہوتے تو وہ ہرگز دا لٹل میچ گرل جیسی کہانی لکھنے کے قابل نہ ہوتا، یا حتیٰ کہ اگلی ڈکلنگ جیسی کہانی کا تصور بھی نہ کر پاتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ برے حالات نہیں ہیں جو ہمیں برا بناتے ہیں۔ ہمیں ان برے حالات کو اچھی طرح تبدیل کر کے بہتر حالات بنانا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہی اہم بات ہے۔ اس غرض سے کہ خدا کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں، جیسا کہ پہلے کلام بخشا گیا ہے۔ بھائیوں سے محبت رکھو
برادرانہ الفت رکھو اور عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ پہلے ان تعلیمات کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ ذات الہی میں شریک ہونے میں ہماری مدد کرنے کے لیے ان میں بہت سی مفید باتیں شامل ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کو عزیز رکھیں۔ اینڈرسن، تم بدصورت ہو اس لیے بیکار ہو، ہمیں اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اینڈرسن، تم میں اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو بہت سے اسباق دینے کی ایک بڑی قابلیت ہے، تم ان کا صحیح استعمال کرو۔ ایسا کرنے سے تم ایک ایسے انسان بنو جس کا بہت سے لوگ احترام کرتے ہیں۔ ہمیں اس طرح سے باتیں کرنی چاہیے۔ یہ اس قسم کا سیون ہے جو باپرما چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں برادرانہ محبت میں خود کو ایک دوسرے کے لیے وقف کرنا چاہیے اور عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھنا چاہیے، جوش میں ہرگز کمی نہ کرتے ہوئے بلکہ اپنے روحانی ولولے کو برقرار رکھ کر سیون میں خدا کی خدمت کرتے ہوئے آخری لمحے یعنی آسمان پر پہنچنے تک آپ کو مستعدی سے دوڑتے رہنے کا کہتے ہوئے میں آج کا واعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔